تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے
تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرسکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے۔ حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرس کا کچھ عورتیں اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہیں۔ پردہ کس کا حکم ہے؟ بولو، گورنمنٹ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے اور کھلایا، جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا۔ اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، ان کو مخنث کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے، نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا۔ کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے، ہمارا پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا، لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا، لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان۔ تو جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے، تیرے شوہر کے لیے، بس شوہر تو دو ٹکے گا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی دو ٹکے کی حیثیت، کیا حیثیت ہے مجھے بتایا آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی نے کہا، دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے، میں اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا ہوں جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائیں گے ساتھ میں، پھر جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائیں گے، مجھے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں۔ کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں۔ پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف ہے؟ تو کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی۔ جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ کے کپڑے، تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف دینا یار، کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو لیتا ہوں۔ اچھی خوشی گزر رہی ہے، تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے بتایا، مجھے اس طرح بتانا۔ کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے۔ مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ترس رہی ہیں، لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے وہ میاں کی قدر، یہ خواتین مجھ سے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات ہوگی، میں آپ سے بڑا بول رہا ہوں، میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو۔ جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو، اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہے، اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو۔ اب بہت کوئی آڑا ترشا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے، بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترشے ہوتے ہیں، ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی گئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے تھے بھائی، پہلے سب ایسے ہی، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا، تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے، وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے، ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا،
آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا, تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا, اچھے اخلاق ہی رہیں گے. میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے, نہ بجلی کا بل دیتا ہے, نہ انڈے لے کر آ رہا ہے, نہ دہی لے کر آ رہا ہے, نہ نان نفتا, نہ بچوں کا خرچہ, کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ. وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں کریں گے نا بیٹھ کے. مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے, نہیں دیتا تو دینا چاہیے اس کو. کون دے گا؟ شوہر کے ذمے. گیس بجلی کا بل کس کے ذمے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اپنی بات آئی ہے تو چپ بیٹھ گئے ہو. 4 شادیوں میں تو ایسے نعرے لگا رہے تھے. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ میاں دے گا. بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا. عورت کے کپڑوں کا خرچہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو جب اتنے ذمہ داریاں اللہ نے میاں کے کندھوں پہ ڈالی ہیں, عورت کو بھی کہا ہے کہ اب تم نے اس کو سربراہ ماننا ہے, خانسامہ نہیں بنانا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ سربراہ ہے یا یہ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے گھر میں, حیثیت ہی نہیں اس کی. اور جب بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے نا, ہوئے میں نے بعض مردوں کو دیکھا ہے کما کما کے کھلاتے رہے, بڑی عزت تھی. اب جب ریٹائر ہو گئے تو بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں, تو وہ نچوڑ دیا. اب تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں. عزت دار عورت جب بیٹے جوان ہو جائیں بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتی, اپنے شوہر کا ساتھ. وہ کہتی ہے میری زندگی میں تم سے پہلے یہ آیا ہے, لہذا جب اختلاف ہوگا, جھگڑا ہوگا, میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی, تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. اور نالائق عورت کیا کرتی ہے؟ بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو ستاتی ہے. تو یہ جنتی عورت نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی اللہ نے مرد پہ بھی تو احسان کیا. کتنے مرد ہیں خاک چھان رہے ہیں, انہیں رشتہ نہیں ملتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں جب رشتہ چاہیے ہوتا ہے ایسا لڑکی کے ابا سے نرم لہجے میں بات کرے, اور ایسا تمیز سے, اور ایسا میٹھا لہجہ اس لڑکی سے بھی. جب فون آتا ہے نا, یہ غلط ہے لڑکیوں سے باتیں کرنے کے, آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں تمہارے لیے آسمان سے تارے تو لے آؤں گا, اور 2 دفعہ ہاں کر. اور اس کی ماں سے بھی ایسی اتنی آدمی ٹھوک رہا ہوتا ہے وہاں جا کے, ایسا ایجوکیٹ شو کر رہا ہوتا ہے. جب جاتا ہے نہا دھو کے پرفیوم لگا کے. ایک صاحب نے تو رشتہ لینے کے لیے گئے, رکشا چلاتا تھا, رکشے میں جاتا تھا, کسی سے کروڑا ادھار لے کے گیا ہے. وہاں جائے گا, بڑی تمیز سے بیٹھے گا, اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھائے گا, چینی بھی کم ڈالے گا, تاکہ پتا چلے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. مالدار آدمی, مالدار لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, بڑی بڑی بیماریاں. مالدار اور غریبوں کو چھوٹی چھوٹی نزلے, زکام, کھانسی, کھانستے رہیں گے, ہر وقت کتنی کھانسی کی آوازیں آئیں گی. یہ غریبوں کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماری ہے شوگر, ہر وقت ٹیبلٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں. کینسر ہے حضرت صاحب کو, کیا ہے بھائی, ایڈز کی مریض بنے ہیں. یہ غریبوں کی بیماریاں. غریب آدمی کو نزلہ, زکام, ناک میں سڑک رہا ہوگا, بس یہ غریب کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماریاں, میں نے تو جتنے بھی مالدار دیکھے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ. یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو راتوں کی نیند تو نہیں آئے گی. قضائے حاجت کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے, سونے کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے, اور خوش رہنے کے لیے الگ دوائیں کی, یہ کھائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. ڈپریشن کی اور شوگر کی الگ. چائے میں کبھی چینی نہیں پینی چاہیے, چینی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریب آدمی چمچے بھر بھر کے کیا کرتا ہے, تو جب رشتہ لے کے نہیں جاتا ہے نا, رشتہ لے کے غریب آدمی تو اتنے چمچے چائے میں ڈالتا ہے کہ لڑکی والے بول دیتے ہیں پینڈو ہے 1 نمبر کا. تو وہاں جا کے ایٹیٹیوڈ, آداب کیا ہے, چینی نہیں پیتا ہے, تو بہت ہلکی سی ڈالے گا, اور ہلائے گا بھی تھوڑا سا. غریب آدمی ہلاتا رہتا ہے گھنٹہ بیٹھ کے اس کو, تاکہ ایک قطرہ بھی اس کا, ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. ہلاتا رہے گا, اور آواز بھی آئے گی, پھر سڑپے مار مار کے پیے گا. وہاں جا کے کیسے تمیز سے پیے, اور آدھی بچائیں گے. بسکٹ بھی آدھا کھائیں گے, آدھا بولو بس. اپنے گھر میں نا پورے ناخن, گندے ناخن بھی ڈبو ڈبو کے بستر وہ بسکٹ جو ہے چائے میں ڈالتے ہیں. تو کیسے تمیز سے جا کے جب رشتہ مل گیا, کسی کی لڑکی بیٹی تمہارے قبضے میں آ گئی, پھر نہ اس کو ٹائم دے رہے ہو, نہ اس سے گھر میں تمیز سے بات کرو, محبت کا ڈائلاگ منہ سے پھوٹ نہیں رہے. دفتر میں آنٹیاں کام کر رہی ہیں, ان سے بڑے اچھے اخلاق سے بات ہو رہی ہے. گھر میں جب آ رہا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, ایسے گھر میں آ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گلاس میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی گلاس کو گھماتے وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے جہاں میں نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے. یہ محبت کا اظہار کس سے تھا؟ اپنی زوجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت صرف کس سے کرنی ہے؟ بیوی سے کرنی ہے, غیر عورتوں سے نہیں کرنی. ایک آدمی نے مجھے کہا ہمارے یہاں وہ ایک لڑکی آتی ہے, بیکارن ہے, بھیک مانگنے آتی ہے, میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں, تو مت سمجھا, سمجھاتے سمجھاتے آئے گا. میں نے کہا سمجھا دوں گا, تو رہنے.
बड़े बड़े बुजुर्ग पड़े हुए, वो समझा देंगे। आप ये टेंशन, लड़के बहुत पूछते हैं फिर दोस्ती है, मैं उसको नमाज और रोजे की तरगीब देता हूँ, क्यों दे रहे थे? वो अपनी बहनों को तरगीब देना, तो जमशेद को जाके समझाना, जमशेदा को क्यों समझा रहे थे? महमूद को समझा, महमूदा के पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई अल्लाह ने जब ये नेमत दी है तो अल्लाह ने मर्द को पाबंद किया कि मोहब्बत गैर औरत से नहीं होगी, किससे होगी? अपनी बीवी से होगी। हमारे फरमाया करते थे कि बदसूरत हो, ये कह के शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह के इल्म में इससे ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए और कोई नहीं। शैतान कहेगा नहीं भाई तेरी बीवी ने क्या मुकाबले हुस्न जीता है क्या? तो शैतान से कहो मैंने ये नहीं कहा दुनिया की सबसे हसीन ये है, मेरे मुकद्दर में जितनी औरतें हो सकती थी उनमें सबसे अच्छी कौन सी है? ये है जो अल्लाह ने मेरे लिए मुंतखब की है। इससे शुक्र की तौफीक मिलेगी। जैसे ही शादी होती है ना, दूसरों की बीवियों को देखना, फिर अपनी बीवी को देखता है, डिजाइन नहीं। एक आदमी इतनी टेंशन में था, किसी से जाके पूछे बदसूरत है उसने कहा, जनरल नॉलेज किसी औरतों को देखते हो भाई, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया उसको देखो। अगर किसी और को देखते हो, कुरान क्या कहता है? यालमु खाइनतल आयुन, आंखों की खयानत को अल्लाह जानता है। जो नजर झुकाने वाले और नजर उठाने वाले, झुकाने वाले जन्नत में जाएंगे और नजर उठाने वाले भी जन्नत में चले जाएं, तो झुकाने वालों को एतराज नहीं होगा क़यामत के दिन, ए अल्लाह का नजर उठा के भी तूने यही जन्नत देनी थी जो नजर झुकाने वालों को, तो हमने जो अपनी ख्वाहिशात का खून किया है, ख्वाहिशात को हमने कुर्बान किया है, तो इस कुर्बानी का हमें क्या सिला मिला? अल्लाह ने कुरान में कह दिया अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ना ना ना, नजर झुकाने वाले और नजर उठाने वाले बराबर नहीं हो सकते। जितने मर्द यहाँ बैठे हुए हैं, आज से अज़म करें बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत, वो मोहब्बत जो बीवी से की जाती है वो किसी और से बोलो नहीं करेंगे, नजर उठा के भी नहीं देखो। और अगर कभी किसी जरूरत से देखना पड़ गया तो बहन कह दिया, उससे तो बड़ा फर्क पड़ता है। जब आदमी बहन कह देता है ना, तो शैतान को वरगलाने का मौका खत्म हो जाता है। बहन बोल दो उसको, और वो बोले भैया। वो क्या बोले आपको? भैया। दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू, उसके बच्चे होंगे तो उनको मामू कहेंगे, तो फितने का खौफ क्या हो जाएगा? खत्म। और जल्दी से बस बात को समेट के, नमाज है, नजर की हिफाजत है, ये किसका हुक्म समझ के करना है? अल्लाह का हुक्म। इसी तरह मेरे भाई, बात मैं बार बार बयान करता हूँ, जो बालिग हो चुके हैं और निकाह की उनमें ताकत है, तो वो अल्लाह का ऑर्डर समझ के क्या कर लें? निकाह कर लें। ये मेरा हुक्म नहीं है, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया, वो हमें गुनाह से बचाने के लिए, औरत को भी बुराई से बचाने के लिए, मर्द को भी बुराई से बचाने के लिए, क्योंकि वो हम पे मेहरबान है। उसे पता है बुराई की तरफ गए तो सजा मिलेगी। अल्लाह सजा से बचाने के लिए क्या कहता है? मर्द अगर लड़का बालिग हो जाए वो भी निकाह करे, लड़की बालिग हो जाए उसका भी क्या करो? निकाह करो। इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन बनता है? अब्बू। जब आप शादी करना चाहोगे तो सबसे बड़ी रुकावट कौन बनेगा? अब्बा। ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा? पहले जमाने में शादी करने का जरिया कौन बना करते थे? अब्बा। अब्बा थे तो शादी हो जाती थी। अब अब्बा हैं इसलिए नहीं हो रही। तो ऐसे अब्बा को भी चाहिए अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। समझते हो कि नहीं समझते? बेटा जब बालिग हो जाए तो बेटों की दो किस्में हैं। एक बेटा वो होता है जो पढ़ाई में दिल लगा रहा होता है, उसे दुकान पे बिठाओ, मेहनत से जॉब कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, तो जब देखा आपने कि ये बासलाहियत है, मेहनत से जॉब कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो अपने खर्चे पे उसकी, क्योंकि जो आने वाली बहू है वो तुम्हारी भी बेटी होगी और उससे जो औलाद होगी तुम उसके दादा होगे। जवानी में दादा बन जाओ, इसलिए अपने बेटों की क्या करा दो? शादी। लेकिन अगर बालिग हुआ बेटा और कमा भी नहीं रहा और देखा कि कमाने की सलाहियत भी नहीं है, कमबख्त ने दुकान पे बिठाया तो दुकान खा गया, ऐसे बेटे मेरे इल्म में है, दुकान पे बिठाया तो दुकान खा गया। समझते हो कि नहीं समझते? स्कूल में दाखिल किया, पढ़ के नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी भेजा, वहां भी नहीं पढ़ रहा, फेल हो रहा है, फिर ऐसे बच्चे की शादी की गलती, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाएगी खिलाना पिलाना तो तुम्हारे जिम्मे होगा। उसका काम सिर्फ स्पीड के साथ बच्चे पैदा करना। वो हर साल एक बच्चा बाप की गोद में लाके, दादा की गोद में लाके डाल देगा और दादा बोलेगा कम बख्तो मैंने तुम्हें भी पाला, तेरे बच्चों को भी तेरा बाप पालेगा, और वो रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड इतनी तेज होगी एक बच्चे के बाद, क्योंकि दूसरे के खर्चे पे आ रहे हैं ना।
یہ بچے کس کے خرچے پہ پیدا ہو رہے ہیں؟ ابا کے خرچے پہ پیدا ہو رہے ہیں. وہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے گا اور اسپیڈ سے گاڑی جڑوا لائے گا ہر سال. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے والی باتیں ہیں. اس لیے میں جلدی شادی کا قائل ہوں، لیکن وہ بچہ جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے، ایسے نالائق بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کرانے کی غلطی مت کرنا، عذاب جان بن جائے گا. ہاں پڑھ رہا ہے، ابھی نہیں کما رہا، اپنی جو اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار، بہو آئے گی گھر میں 2 روٹی زیادہ پک جائے گی، کھلانے والا کون ہے؟ ایسے موقع پہ اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے. تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. تو اس لیے بھائی ہم مسلمان ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ان موٹے موٹے حکام کو مان لو، اس پر عمل کر لو. اور بھی موٹے موٹے حکام ہیں، کسی کا مال کھانا حرام، رشتہ داری توڑنا حرام، جوڑنا فرض ہے. اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی ماں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے اف مت کرو. سب سے زیادہ کسی کی خدمت پہ اگر ثواب ملتا ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں، پہنچی ہوئی سرکاریں، شوف سرکار وہاں کینیڈا، وہاں شوف سرکار ادھر بھی ہے، لندن میں بھی ہے، امریکہ میں بھی اس کی سنے پھونکے ہو گئے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا، میں نے کہا دیکھو شوف سرکار کا مرید ہے تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہیں کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے روپوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں، تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک اور وہ شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے، اس میں شوف سرکار پھونک مارے، کیا خیال ہے؟ اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی، کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی؟ میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے، کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے، تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے، تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے؟ اسپرے کر دیا ہوا. شوف سرکار کو غصہ آ گیا، اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے مجھے نہیں پتا وہ شوف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کہ آتی تو دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے، ضرورت کیا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ آپ پھونک کر سکتے، پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو اس پھونک کا. شوف سرکار تھیلی میں پھونک بنے کریا اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں، کیا خیال ہے؟ پروگرام ہی ہو جائے گا ہمارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں، 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے، یہ اوریجنل پھونک نہیں. نالج ایک الگ چیز ہے، معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں. دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں، نالج، تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے؟ امی. کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج. پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتا چل گیا یہ ابا ہیں اور یہ اما ہیں بس. لیکن باپ اور باپ سے جتنے ریلیٹیوز ہیں میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا. اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں، بچے کو سمجھ میں آ گیا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہیں، کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کو پتا ہے سب کے ابو ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے. بعض لوگوں میں نہیں ہے، وہ اس کو اتنی سیریس نہیں لیتے، ابو کہتے ہیں بس ہیں، کوئی بھی ہیں، بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا انسان. کون ہے چھوڑو اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ امی ہیں بس. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا، امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا، ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے، بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہو، تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر، وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟
لوگوں کی کالز آتی ہیں, بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی, پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے, پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ, انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا ہے طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا, اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, نہ ساس کی خدمت نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ, لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا. تو لبرل اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا, اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا, نقصان کس کو ہوگا, طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے, تو اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا, عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں, کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا, میاں پہ, اور عزت الگ گئی, کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے, سمجھ رہے ہو نا. سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ
ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبی ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے, گھر ہو جائے. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں. اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے نا. مسکرانا کیا ہے, صدقہ. حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک, سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے. جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, بیوی. تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات, بیگم. دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا, یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے. اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے, ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے, خوش ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں, کہانیاں سنی بھی ہیں. حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے, کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں. تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا بھئی. آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے, ہاں اور سنا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں, کیا ہو رہا ہے, اس نے کیا کیا, اس نے, یہ گپے چلتی ہیں آپس میں. تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ, ہنسی مذاق, اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے, بیوی کے ساتھ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا. آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جہاں کھیل ہونا چاہیے, جہاں ابے تبے بھی, گپ شپ بھی, فضول باتیں بھی, ثواب ہے وہاں پہ. بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں, تو فضول باتیں کر رہی ہوتی جس کے نہ سر نہ پیر. ایک یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا, تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار. آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے, یہ دفتر ہے, تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے, یہی کہو گے نا اس کو, کیا خیال ہے بھائی, اس سے کام کی بات ہوگی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ, سر یہ آپ نے کام دیا تھا, یہ ہو چکا ہے, تھوڑا سا رہ گیا, سر میں گھر جانا چاہتا ہوں, آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے. ٹو دا پوائنٹ بات ہو. جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں, ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ بات ہے, اس میں ہنسی مذاق, گپ شپ. تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں سب. تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو نا. وہاں باتیں ہی کیا ہیں, باتیں ہی مقصود ہیں. گھر والوں کو ٹائم, اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں. بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم. کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے, پگھل کے ختم ہو جاتا ہے, لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم. اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا, دکان کو اتنا ٹائم دیا. بھائی وہ تو بزنس ہے نا, وہ تو 8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو. یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آگے بیٹھ جائے گا, وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے, آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے. تو جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی. مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی. خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے
تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ بیوی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے. کیسی زبردست بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے, سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا, صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیسے پیارے اخلاق. تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے, بولو ثواب. تو اس کے بعد بھائی بہن ہیں, ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے. سالہ آ گیا, کبھی مسکرا اس کو دیکھ کے دل نہیں چاہ رہا آپ کا. اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا. تو آپ کے سالے آ گئے, آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا, ساس آ کے بیٹھ گئی, جا ہی نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون, جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, فامنکم خافیہ, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا سی برائی, مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے, پیشانی پہ لکیریں لانا, یہ مسکراہٹ کی کیا ہے, اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو, اٹھا کے موزے اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے, اور پھر ایسے بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں, باہر دوستوں پہ بڑے ہاں یہ رہا, جیسے گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی, یہ پیشانی پہ سلوٹیں, یہ سب کی سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے, تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا, عبسا وتولی, آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی. اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا, اور دوستوں میں بھی وہ نہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی, ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا, تو پیسہ تو جاتا ہے, دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. جنہی دوستوں کو کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں, تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے, تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو کھلاؤ, یہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو, میری نیت پہ, میں کوئی غلط ہوں. تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا, آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ, یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے, آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے, نائس ٹو میٹ یو, کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے, بڑے مل رہے ہیں آپس میں, گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے, گلے مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو بچے تو نسل بڑھانی ہے, تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے, یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی, وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب سی شادی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو, ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا, اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں, یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں, آپ کی امی سے.
ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. یار یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا, وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے, الحمدللہ, اپنا خیال رکھیے بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں ہم, اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ, ٹھیک ہے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے, سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں, جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں. تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے اللہ کے لیے. اچھا اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے, روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں. کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر, ابھی ایک دن کیا ہوا چند سال پہلے, کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی, یہاں سے سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے میں قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہے, اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے, جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا. یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا, بات کا مطلب نہیں سمجھتے, غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو. دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے, ان کی مکمل تلاشی لی ہے. وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہیں اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم, یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے, تو تلاشی لی جائے گی اس کی. تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, ضرورت کے اصول. ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے, ابے بھائی مر رہی ہے, پیٹ پھاڑ اس کا, کاٹ اس کا پیٹ, یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے, جی اس کے جو کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے, اس کے چچا فون کر کے پوچھو چچا نے میڈیکل کالج سے ابھی ایگزام پاس کر لیا کہ نہیں کر لی ہے. جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی, اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے آپ. برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے, اس نے نام بتایا نہیں, جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا, برقعے میں بندہ تھا وہ اتنی بڑی بڑی مونچھوں, جج کو کیا پتا. تو اس لیے فقہا نے بیان کیے عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جہاں ضرورت کا موقع ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی, نہ لوگ نام لیتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف, فلاں کی بیٹی, اس طرح. لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا, اس لیے کہ یہاں
اگر کوئی خاتون کہے, دلہن کہے جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجیے گا مردوں کی موجودگی میں, مجھے میرا, آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے. بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہوتا ہے بعض جگہ. تبھی دیکھیں نا, قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی, حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے, ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے کبھی نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, حتیٰ کہ فرعون کی بیوی, فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی. تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خامے مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتی. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہہ دیں گے میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس سے آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول ہے نہ بول دیں, تیار بیٹھے ہوئے بولے ابھی میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہوں فوراً قبول ہے ایسے بول دیتے ہیں. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا, کسی سے بول دے آدمی, ایسا نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں پورا پورا نام لیا جائے. کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے, حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہاں حیا نہیں بھائی, وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا, اب دولہا کہہ رہا ہے دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے, میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا, بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے, تو پورا پورا نام لیا جائے گا, باپ کا نام بھی بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, عدالت میں بھی ایسا ہی ہے, جج کے سامنے عورت چہرہ کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں, باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے, تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, علاج کا مسئلہ ہوگا, وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں, لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں فری بھی نہ ہو, ریزرو رہیں تھوڑا سا. ریزرو تو سمجھتے ہی ہے نا, تھوڑا سا ریزرو رہیں, ہاں ہوئی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں, ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں, لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا, لڑکیاں مرتی بھی انہیں پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے, میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا, اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے مجھے اتنا ٹھرکی ہوں, اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو مشورہ لینے آیا تھا نا, برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, بڑا نیک شریف بن کے نا, اپنے کام سے کوئی بات کرے گی ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا کہ اپنا خیال رکھیں. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو. اور کہہ رہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گننا بنا ہوا ہے نا, بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گننا بنا ہوا ہوتا ہے, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لڈو, لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں. خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں, تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اسے, اس کا خیال کریں, کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, فری نہیں ہونا بس آپ نے. تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے, اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا؟ ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد, فرمایا پھر ماں. پوچھا اس کے بعد, فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو, اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے, تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہے؟ ماں کے سامنے. سمجھتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ایسا نہ ہو خام خامے بتیسیاں دکھا, کوئی بات ہو, یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے جا کے,
ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو, ایسا لب و لہجہ, ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے؟ ابا کے سامنے.